عنوان خونی کھیل، مصنفہ جویریہ عزیز۔ آقا میری مدد کریں، اے عظیم آقا میری شکتیوں کو بڑھا دیں، میری اس قربانی کو قبول کریں۔ راج کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو تجسس سے آواز کی جانب چل پڑا تھا۔ آواز ورش دیو کے بڑے ہال سے آ رہی تھی جس نے راج کے تجسس اور اضافہ ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہال کے روشن دان سے آتی پیلی روشنی برآمدے میں ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ لکڑی کے بھاری دروازے کی جانب دیکھتے ہی راج کو مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ بند تھا۔ اس نے زمین پر لیٹ کر دروازے کے نیچے سے دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر دو لوگوں کے قدموں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ راج نے کھڑے ہو کر دوبارہ دروازے کو دیکھا۔ اس نے درز سے اندر جھانکا تو ورش دیو کی پیٹھ نظر آئی جس نے آج دن والا لباس ہی پہن رکھا تھا۔ راج شوق سے انہیں دیکھنے لگا تھا مگر یہ دیکھنا کچھ دیر کا ہی تھا۔ اندرونی منظر اتنا ہولناک تھا کہ اس 10 سالہ بچے کی زوردار چیخ اس ویرانے میں گونجی تھی۔ ارے کون ہے باہر؟ ورش دیو اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہ چیخ سنی تھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ اپنے پیچھے آگے آتے ان دو لوگوں کو دیکھتے وہ اور حواس باختہ ہوا اور اندھیرے میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نیچے گر گیا۔ راج اٹھو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مومن نے خواب میں ڈر کے چیختے ہوئے اپنے روم میٹ کو اٹھایا تھا۔ اٹھو یار، کچھ نہیں ہوا۔ راج ایک دم سے نیند سے جاگا تو کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ ڈری ہوئی نگاہوں سے اس نے مومن کو دیکھا تھا۔ لو یہ پانی پیو۔ مومن اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ اتنی سخت سردی میں بھی وہ پسینے میں شرابور تھا۔ پانی پینے کے بعد کچھ حواس بحال ہوئے تو آہستہ آواز میں مومن کا شکریہ ادا کرتے مومن بولا، لگتا ہے تم نے کل کے واقعے کا کچھ زیادہ ہی اثر لیا ہے۔ جو خواب میں بھی گھر خون خون چلا رہے تھے، میں خون سے نہیں لاشوں سے ڈر گیا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم بھی غیر ملکی ہیں، یہاں کسی دن ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیں گے۔ راج نے مومن کی طرف سے نظر پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا مومن نہیں ڈرے گا کیونکہ وہ ایک بہادر مسلمان تھا۔ راج ملہوترا کا تعلق بھارت سے تھا جبکہ مومن حسین کا تعلق پاکستان سے۔ دونوں ہی مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں بھی ساتھ ہی تھے۔ ویسے تو دونوں کا تعلق مختلف مذاہب اور ملکوں سے تھا مگر زبان کے تعلق نے انہیں جوڑا ہوا تھا۔ دونوں کم و بیش اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ کل بھی وہ ایک پاکستانی ہوٹل کو ڈھونڈ کے وہاں سے دال چاول کھا کر واپس ہی آ رہے تھے کہ کچھ نسلی تعصب کے مارے ہوئے لوگوں نے کچھ غیر ملکی لوگوں پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں کافی خون خرابہ ہوا تھا۔ راج کی طبیعت تو سڑک پر بکھرے لوگوں کے خون کو دیکھتے ہی خراب ہو گئی تھی۔ تم بہت حساس ہو، تمہیں پتہ ہے بچپن میں ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا تھا اس درخت کے نیچے جائیں تو جن بابا بچوں کو کھا جاتا ہے اور میں ڈر کر مارے ساری رات نہ سو سکا۔ پھر دادی ماں نے بولا تھا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو تو پھر کافی دن تک میرا ڈر ختم ہوا تھا۔ مومن نے تفصیلی جواب دیا تھا اور وہ باتیں کر کے راج کا دھیان بٹا رہا تھا۔ مسلمان تو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی امان میں رہیں۔ تم لوگوں کے بھی ڈر بھگانے کا کوئی پوجا پاٹھ ہوتی ہوگی نا؟ میں مندر نہیں جاتا، مجھے بھگوان سے ڈر لگتا ہے۔ راج کے جواب پہ مومن نے حیرت سے راج کو دیکھا تھا۔ راج ملہوترا کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کا گھرانہ کافی مذہبی قسم کا تھا۔ مندروں، دیوتاؤں اور بھگوان کی پوجا پاٹھ کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ وہ بھی چھٹیوں کی ہی بات تھی جب وہ شہر سے 200 میل دور درویش دیو کے مندر پر پرارتھنا کرنے اور منت مانگنے گئے تھے۔ راج تمام راستے ہی بہت خوش تھا کیونکہ پہاڑوں کے بیچ بنے ہوئے مندر میں وہ تمام گھر والے 2 دن کے لیے رہنے جا رہے تھے۔ سطح زمین سے اونچے بنے مندر کے اطراف میں پہاڑ اور نیچے کی جانب ایک چھوٹی سی ندی بھی تھی۔ اونچے درخت اور ہریالی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھلا منظر پیش کرتی تھی۔ ورش دیو پنڈت نے ان کی خوب آؤ بھگت کی تھی، انہیں خاص جگہ ٹھہرایا تھا مگر رات کو ہی
ہونے والے واقعے نے راج کو ساری زندگی کا روک دیا تھا۔ راج نے دیکھا کہ ورشدیو، جسے وہ دن میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، رات کے وقت بھگوان کے سامنے 3 انسانوں کی قربانی دے رہا تھا۔ 2 کا تو وہ پہلے ہی سر تن سے جدا کر چکا تھا، مگر تیسرے کو کرتے راج نے دیکھ لیا۔ خون کی جو ہولی اندر کھیلی گئی تھی، 10 تلہ راج کے اعتقاد کو خراب کر چکی تھی۔ وہ بچہ جو ہر مشکل میں بھگوان کو پکارتا تھا، اب بھگوان سے ہی ڈرنے لگا تھا۔ اپنے پیچھے آتے انسانی بھیڑیوں سے ڈر کر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گرتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں کافی زخمی ہوا تھا۔ ورشدیو کے ساتھی ہی اسے اٹھا کے لائے تھے۔ کئی دنوں کی دیکھ بھال کے بعد وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہو گیا تھا، مگر بچپن کے واقعے نے اس کے ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ آئے روز جب اخباروں میں انسانی قربانی کے نتیجے میں ہونے والی قتل و غارت پر اس کا خون کھول اٹھتا تھا، جس سے وہ اپنے دھرم سے باغی ہو گیا تھا، وہ خوابوں میں ڈر جایا کرتا تھا۔ اس کے ڈر اور بیزاری کی وجہ ہی سے ماں باپ نے اسے ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ ایک بات قربانی پر بات کرتے ہوئے اسے مومن نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کرماری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے انہیں رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے یہ واقعہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا۔ جواب میں حضرت عمر نے تحریر کیا کہ اسلام ایسی وحشیانہ و جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ اس خط کا مفہوم یہ تھا: بعد حمد و صلوات کی مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر نہ چل، اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرے نہیں پائی تھی جو دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی تر سالی سے بدل گئی، اور ایک ان کے دھرم میں بھگوان کے نام پر ہونے والی قربانی نہیں بلکہ قتل اور انسانی اجزاء کی سمگلنگ کا دھندا تھا۔ وہ ورشدیو جیسے پنڈت جو مذہب کو بنیاد بنا کر گھناؤنے کھیل کھیلتے تھے، ان کا چہرہ بہت چھوٹی عمر سے ہی دیکھ چکا تھا۔